ہے پیغمبر. اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ شخصیت اسی سرزمین سے تعلق رکھتی ہے. میری مراد جناب حضرت مولانا محمد اصغر صاحب قاسمی و ندوی، قاضی شہر ضلع جہان آباد ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جناب والا مائک پہ تشریف لائیں. میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں. میں انہیں شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ پلا ساقی خمار آئے نہ آئے، کہ پلا ساقی خمار آئے نہ آئے، کہ پھر ایسی بہار آئے نہ آئے. پلا ساقی خمار آئے نہ آئے، کہ پھر ایسی بہار آئے نہ آئے. اور پلا دو آج ہی ہم کو دوا تم، نہ جانے کل بخار آئے نہ آئے. مائک پر حضرت مولانا محمد اصغر صاحب قاسمی و ندوی مد ظلہ العالی. سے لے کر 2001 تک میں یہاں پڑھا ہوں. اس کے بعد پھر میں آگے کی تعلیم دوسرے ادارے میں پوری کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس میں ہم اور آپ کچھ سیکھیں گے اور کچھ سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ نے فرشتوں کے اندر عقل تو رکھی ہے لیکن شہوت کو نہیں رکھی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا تو اللہ نے جانوروں کے اندر شہوت تو رکھی لیکن عقل کو نہیں رکھی. اور جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے ان دونوں چیزوں ہی کو ان کے اندر رکھا. شہوت بھی ہے اور عقل بھی ہے. اور انسان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اور ان کو یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے. انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں جو چیز کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور دل اس کا فتویٰ دیتا ہے.
کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں. یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ میرے لیے ثواب کے باعث ہے یا نہیں ہے وہ اس کو جانتا ہے. اسی طرح وہ غلط چیزوں کو بھی جانتا ہے. لیکن انسان کے اندر اور انسان کے ذہن میں جب پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں وہ ساری غلط چیزیں کر بیٹھتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے, جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. میں یہاں ایک بات رک کر کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں جس دارالقضا میں بیٹھتا ہوں اس دارالقضا میں بہت سارے معاملات آتے ہیں میرے پاس. دو چیزیں میرے پاس جو معاملے آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور دونوں حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. دونوں چیزیں, ایک جو میرے پاس اکثر و بیشتر جو ایک دن میں کم سے کم نہیں تو کسی ایک معاملے میں 4 سے 5 مسئلے آتے ہیں جو مجھے لکھنا پڑتا ہے, وہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہے, یہ معاملات کیوں آتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ میں نے اور ہم نے دین سے دوری اپنے آپ کو دین سے دوری کر دی, اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا. جب وہ قرآن پڑھیں گے نہیں, جب ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے نہیں, اس کو سمجھیں گے نہیں, تو یہ اس طرح کے مسائل آئیں گے. اس طرح کے مسائل آئیں گے. جب ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے اور گھر میں ایک دینی ماحول ہوگا, جب ہر ایک دینی ماحول میں بدل جائے گا تو امید ہے کہ اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے. جیسے ایک وراثت کا مسئلہ میرے پاس آیا تھا, وہ صاحب میرے پاس ایک مسئلے لے کر آئے کہ مجھے ایک ایسا وصیت بنا کے دیجئے, اس طرح وصیت بنا کر دیجئے کہ میری بچیاں جو ہے وہ تمام میری وراثت سے محروم ہو جائیں. وہ بچیاں جو میری بچیاں ہیں وہ تمام وراثت سے محروم ہو جائیں. تو اس کو جو جواب دیا گیا سو دیا گیا, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آتے کیوں ہے. یہ دین سے دوری ہے, یہ دین سے دوری ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے, تو آپ سمجھیں گے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے سے آپ کبھی اکتائیں گے نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ پڑھ لیجئے, کوئی اور کتاب 1 سے 2 مرتبہ آپ جب پڑھیں گے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اکتا جائیں گے. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کبھی اس کو پڑھنے پر کتنی بار آپ پڑھیں گے ایک الگ لذت محسوس کریں گے ہر چیز میں. اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظہروا, کہ جن نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو یاد رکھا, فحل حلالہ وحرم حرامہ, اور جس نے اس میں لکھی ہوئی چیزوں کو جو اس میں حلال ہے اس کو حلال جانا, اور جو اس میں حرام چیزیں ہیں
جو لکھی گئی ہے اس کو حرام سمجھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو وہ شخص فَأَدْخَلَ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کے لیے ایک الگ سے بشارت دی گئی ہے کہ وہ تو جنت میں جائے گا ہی, وہ شخص جنت میں جائے گا ہی, اپنے ساتھ 10 ایسے لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی, جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, کہ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے کہ فلاں فلاں شخص میرا رشتہ دار ہے, فلاں شخص میرا بھائی ہے جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے, آپ انہیں میرے حق میں, ان کے حق میں میری سفارش کو قبول کیجیے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو, اور عام لوگوں کا یہ ذہن میں ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا ہی چاہیے, لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کے پڑھنے کے سلسلے میں کوشش کرتا ہے اور اس کوشش کرنے میں اٹک کر بھی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں دوہرا اجر ہے, اس کے پڑھنے میں دوہرا اجر ہے. ایک یہ شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے اس کا ایک ثواب, اور دوسرا یہ ثواب کہ اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہے, وہ شخص کوشش کر رہا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا کل قیامت کے دن قرآن کریم اس شخص کے لیے شفاعی بن کر آئے گا. من قرأ القرآن فقرأ القرآن یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ, کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے وہ قرآن کریم شفاعی بن کر آئے گا. ہم اور آپ سمجھتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بلکہ الف ایک الگ حرف ہے اور لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے. اس الف لام میم میں پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی, 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن ایک اور تعجب کی بات میں بتاؤں کہ آپ قرآن کریم سے ہٹ کر لفظ شیطان کتنوں بار پڑھے, آپ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر رہا ہوں, آپ قرآن کریم سے ہٹ کر لفظ شیطان پڑھے, کتنی بار بھی پڑھے, آپ کو ایک ثواب بھی نہیں ملے. لیکن وہی لفظ شیطان آپ قرآن کریم کے اندر پڑھے اور اس کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت آپ کو 50 نیکی دیں گے, آپ کو 50 نیکی دیں گے. لفظ شیطان کو آپ کے قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 50 نیکی دیں گے. یہاں پر ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ میں ایک تقریر سن رہا تھا, انہوں نے کہا ایک مقرر صاحب نے, اور میں غور بھی کیا کہ اللہ کے جتنے بھی دشمن ہیں, اللہ کے جتنے بھی دشمن ہیں قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں سب 50 نمبری ہیں, سب 50 نمبری ہیں. فرعون اس میں 5 حرف ہیں, آپ اس کو پڑھیں گے قرآن کریم کے اندر 50 ثواب ملیں گے. ابلیس اس میں 5 حرف ہیں. تو قرآن کریم میں جتنے بھی اللہ کے دشمن ذکر کیے گئے ہیں سب 50 نمبری ہیں, سوائے ایک لفظ کے, وہ ابو جہل ابو لہب ہے, اس میں 6 حرف ہیں, اس میں 6 حرف ہیں. اس میں آپ کو 60 نیکیاں ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور اس کے بعد اس سے پہلے جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس سے پہلے کے تھے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ قرآن کریم سے اگر ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اپنے بال بچوں کو دور رکھیں گے، تو ہم اور آپ خود دین سے دور ہو جائیں گے، خود دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دوری کے سبب ایسے مسائل بھی آ رہے ہیں، جیسے طلاق کے مسائل آتے ہیں میرے پاس، عجیب و غریب مسائل آتے ہیں طلاق کے سلسلے میں۔ جیسے ایک صاحب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دیا ہوں، بتائیے کتنی طلاق پڑی؟ تو اسے جواب دے دیا گیا ہے کہ آپ کی بیوی پر 3 طلاق پڑ گئی، باقی 97 بیکار ہو گئی، باقی 97 بیکار ہو گئی۔ اور یہ تو بہت اس طرح کے مسئلے ہیں، ایک مسئلے اور 2 مسئلے اس طرح آئے ہیں جو انسانیت سے گری ہوئی چیزیں، ایک 2 مسئلے جس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب یہ کیوں کہ ہم نے قرآن سے دوری بنا لی، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، اور ہم نے اپنی دین سے دوری بنا لی کہ اسلام نے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ کس طرح معاشرے میں رہنا ہے، کس طرح اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کس طرح اپنے بال بچوں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کس طرح ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ میں وہاں پر ایک اور تعجب کی بات بتاتا ہوں، میں لگ بھگ ابھی تک 1000 سے زیادہ مسائل دیکھ چکا ہوں، خاص کر کے طلاق اور خلا کے مسئلے میں، لیکن آج تک میرے پاس ایک بھی کسی عالم کا مسئلہ یا کسی عالم کا طلاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آج تک کسی عالم کا، کسی حافظ کا اس طرح کے مسائل کے اور اس طرح کے طلاق کا مسئلہ میرے پاس نہیں ہے۔ لگ بھگ میں 1000 سے زیادہ مسائل دیکھ چکا ہوں اور میں نپٹارا بھی کیا ہوں۔ میں بس 2 باتیں کہہ کر بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ بیوی اگر شوہر سے 20 سال سے الگ رہ رہا ہو یا الگ رہ رہی ہو تو وہ بیوی خود بخود نکاح کر لیتی ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ دونوں میں جدائی، میاں بیوی میں جدائی کے 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقے ہیں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جدا ہو سکتے ہیں دونوں تینوں۔ نمبر 1، یا تو طلاق کے ذریعے سے دونوں الگ ہوں گے، یا پھر خلا کے ذریعے سے، یا پھر فسخ نکاح کے ذریعے سے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے، ان تینوں کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے میاں بیوی الگ نہیں ہو سکتے۔ ایک اور ہمارے ذہن میں اور ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ طلاق کا حق شوہر کو ہے اور خلا کا حق بیوی کو ہے۔ بیوی اپنے اوپر خود سے خلا لے سکتی ہے، یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ بیوی خود سے اپنے اوپر خلا کا خود سے خلا نہیں لے سکتی، خلا کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے، بیوی وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے لیکن خود سے خلا نہیں لے سکتی۔ اپنے شوہر سے کہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، کہ میں فلاں فلاں چیز معاف کر رہی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے خلا دے دیں۔ خلا میں میاں بیوی کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، میاں بیوی کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن طلاق ایسا نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اکثر و بیشتر یہ لے کے آتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دے دی، میں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دے دی۔ تو جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو لوگ غصے ہی کی حالت میں طلاق دیتے ہیں، کوئی خوشی کی حالت میں طلاق نہیں دیتے کہ آج میں بہت خوش ہوں،
تو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں اور آتے ہی جا رہے ہیں. وراثت کے مسائل آتے ہیں جس میں ایک اور مسئلہ وراثت کے سلسلے میں سمجھ لینی چاہیے کہ جو وارث بن رہے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہے. جو وارث بن رہے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہے. اگر باپ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت کرتا ہے اور اس کے وارثین دوسرے وارثین راضی نہیں ہے تو وہ وصیت نافذ نہیں ہے. وہ وصیت نافذ نہیں ہو سکتی. ہاں اگر دوسرے وارثین راضی ہیں، سب راضی ہیں، تب وہ نافذ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، وہ وصیت عدم کہلائے گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیۃ